بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم۔ حضرت بی بی فاطمہ اور شیر کا واقعہ۔ مدینہ اس وقت سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلیاں سناٹے میں تھیں اور گھروں کے دروازے بند تھے۔ اس سناٹے میں انجانی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ تہجد کی نماز ادا کر چکی تھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے، لبوں پر خاموش دعائیں جاری تھیں۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی، بے وجہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں دور پہاڑوں کی طرف سے ایک گرجدار آواز آئی۔ شیر کی دہاڑ تھی، مگر اس رات وہ معمول سے زیادہ سخت تھی۔ حضرت فاطمہ نے آنکھیں کھول کے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ کیا کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ مدینے کے قریب جو پہاڑی جنگل تھا، وہاں اکثر درندوں کا خطرہ رہتا تھا، خاص کر رات کے وقت کوئی اس طرف جانے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ اس جنگل کی دوسری طرف ایک پرانی جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا، نہ کھانے کا کوئی وسیلہ تھا۔ وہ کئی راتیں فاقہ میں گزارتی، مگر مدینے والوں کو اس کا کم ہی علم تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اس کے حالات معلوم نہ تھے۔ اگلی صبح حضرت فاطمہ کو کسی کام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانا تھا۔ جب وہ دروازے پر پہنچی تو رک گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر رک کر اندر کی آوازیں سننے لگیں۔ آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بات فرما رہے تھے۔ ان کی آواز میں فکر تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مدینہ کے قریب پہاڑ کے اس پار جنگل کے اس کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ وہ بہت ہی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا شوہر خدا کے راستے میں شہید ہو گیا تھا اور آج 2 دن سے بھوکی ہے۔ اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اس تک کھانا پہنچانا ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ضرور جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ اس عورت کے گھر کے راستے میں جنگل ہے، وہاں خطرناک درندے موجود ہیں اور کوئی بھی اس طرف جانے سے بہت ڈرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور جو اللہ کے نام پر جائے وہ اسے کچھ نہیں کہتے۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں اتر گئے۔ حضرت فاطمہ کے دل میں خیال آیا کہ میرے ابا جان اس بیوہ کی مدد کر رہے ہیں تو میں ان کی بیٹی، میں کیوں پیچھے رہوں۔ کچھ کہے بغیر واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ اصل میں حضرت فاطمہ کا دل بہت نرم تھا۔ گھر پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے 2 روٹیاں تیار کیں اور کچھ کھجوریں لیں اور تیار ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں سورج چھپنے لگا، جانور اپنی پناہوں کی طرف لوٹنے لگے۔ ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم جاؤ اس بیوہ کو کھانا دے آؤ، لیکن صحابی ابھی اٹھنے ہی والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو پہلے ہی نکل چکی ہے۔ یہ سن کر ایک اور صحابی بھی جنگل کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں حضرت فاطمہ کو عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی ان کے پیچھے ہے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شیر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ شیر قریب آ گیا۔ حضرت فاطمہ نے شیر سے فرمایا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی۔ میں اللہ نے تجھے طاقت دی ہے اور مجھے ارادہ دیا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھوکے کو کھانا دیا جائے؟ میں اسی کام کے لیے نکلی ہوں، میرے راستے میں مت آ، بلکہ ممکن ہو تو میری حفاظت کر۔ شیر رک گیا۔ شیر اللہ کے حکم پر زمین پر بیٹھ گیا اور اس کی زبان کھل گئی۔ اس نے عاجزی سے کہا، اے خاتون جنت، میرا سلام قبول فرمائے اور میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچا دیں۔ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ آپ کی حفاظت کرنے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت وہ صحابی جو جنگل میں آئے تھے
وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ صحابی خوشی خوشی مدینہ کی طرف واپس چلے گئے تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنا سکیں۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سفر جاری تھا۔ شیر اب ان کے ساتھ تھا اور جنگل پار کروا کر اس بیوہ عورت کی جھونپڑی کے پاس لے جا رہا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگل پار کر کے اس بیوہ عورت کی جھونپڑی میں پہنچ گئیں۔ بیوہ عورت اللہ سے اندر دعا کر رہی تھی، اے اللہ، اب تو 3 دن ہو گئے میرے چولہے میں آگ نہیں جلی، اب تو کوئی وسیلہ بنا دے۔ اتنے میں اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے پوچھا، کون ہے؟ دروازے کے باہر سے آواز آئی، میں ہوں فاطمہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ بیوہ عورت نے جب یہ سنا تو جلدی سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور کھانے کا سامان دیکھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے کھانے کا سامان رکھا۔ بیوہ عورت رو پڑی۔ روتے روتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ حضرت فاطمہ کھانا دے کر واپس جانے لگیں تو وہ شیر ان کے ساتھ تھا، ان کی حفاظت کے لیے۔ حضرت فاطمہ جب مدینے کے قریب پہنچ گئیں تو وہ شیر سر جھکا کر واپس جنگل لوٹ گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔